And as you know, yesterday President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment. وزیر اعظم شہباز شریف کا 3 روزہ دورہ آذربائیجان مکمل، تاجکستان روانہ ہو گئے۔ آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم دوشنبے میں گلیشیر کی حفاظت پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی تاجکستان روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت، کہا صدر الہام علییو کی قیادت میں آذربائیجان نے بہت ترقی کی ہے، دونوں ملک مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دیں گے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار ہانگ کانگ پہنچ کے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی آمد پر ہانگ کانگ کے ڈیپٹی سیکریٹری برائے انصاف نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر خالد ہاشمی اور کونسل جنرل ریاض احمد شیخ بھی موقع پر موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم عالمی ثالثی تنظیم کے افتتاحی کنونشن میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی تنظیم برائے ثالثی کنونشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ We are entering into a new era, an era where the power is going from the very few towards the masses. پاکستان کا کرپٹو انقلاب کی جانب بڑا قدم، پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہے، مراکش سے ملیشیا تک فریم ورک شیئر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اتحادیہ اور دیگر ممالک سے کرپٹو میں رسائی کا خواہاں ہے، پاکستان کو خطرناک نہیں باصلاحیت ملک سمجھا جائے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت نے تنازعات کی شدت اور امکانات کو کم کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی رہا، جنگ بندی کی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاز سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ بھارت کی دہشت گردانہ سرگرمیوں پر عالمی برادری کو فوری توجہ دینی چاہیے۔ بھارتی جارحیت کے باوجود پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ملک پاکستان ہے۔ امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام دے دی۔ واشنگٹن میں بھارت کے سیکریٹری خارجہ شری وکرم مسری کی نائب امریکی وزیر خارجہ کرسٹوفر سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے بھارت پر واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کرے اور علاقائی امن اور استحکام برقرار رکھا جائے۔ ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں پاکستان کا نام تک نہ ہونا پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ رافیل طیاروں کی جنگ میں ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ پاک بھارت کشیدگی میں طیاروں کے استعمال پر سوالات اٹھنے لگے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ انڈونیشیا نے بھی ڈسالٹ کے ساتھ اپنے حالیہ جنگی طیارہ خریداری معاہدے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ رافیل کی ناکامی اور بھارتی نظام کی کوتاہی عالمی سطح پر بحث چھڑ گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی اور سیاسی مکالمے کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ And as we go through the privatization process, the distribution companies would also have to firm up their plans to make this transition absolutely painless for the consumers. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ پاکستان میں متبادل ذرائع توانائی کا انقلاب آ چکا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورک شاپ سے خطاب۔ زرعی شعبے اور صنعتیں سولر پر منتقل ہو چکی ہیں۔ 2-3 سالوں میں بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی۔ کوشش ہے مستقبل میں حکومت بجلی کی خریداری سے الگ ہو جائے۔ کوشش کر رہے ہیں ترسیلی نقصانات کا بوجھ صارفین پر نہ پڑے۔ حکومت کی کوشش ہے پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی کی جائے۔
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, किसी को ज़बरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहे तो जा सकते हैं। आपकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी। जस्टिस जमाल मंदोखिल का फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। आईन का यही मंशा है कि पाकिस्तान में अगर कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए जनरल नशिस्तों पे कोई मुंतखब हो जाए या महसूस नशिस्तों पे कोई मुंतखब हो जाए, इनका इद्रिकाम एक जैसा है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तवक्को है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। ये पीटीआई का नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के फैसलों ने अवाम के रास्तों में रुकावट डाली। वज़ीर आला पंजाब की आवाम को एक और रिलीफ देने की कोशिश। सूबे भर में रोटी की कीमत मजीद कम करने की ठान ली। वज़ीर आला पंजाब की आटा सस्ता होने पर रोटी का निर्ख कम करने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी इक़दामात का हुक्म। चिकन, सब्जियों, दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। ये कहते हैं आटा भी उस भाव का होवे ते रोटी भी 10 रुपए की कर दी है। गैस 180-90 रुपए किलो होनी चाहिए है तो फिर ही रोटी का रेट घटेगा, वरना किस ना वारी पैगी। हुकूमती कोशिशों के बरक्स तंदूर मालिकान टाल मटोल से काम लेने लगे। कहते हैं, हुकूमत अगर रोटी की कीमत कम करना चाहती है तो पहले आटे और दीगर अशिया की कीमतों को कम करे। सूबे भर में इस वक्त रोटी 14 से 15 रुपए जबकि नान 25 रुपए का मिल रहा है। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज आंधी की पेशगोई। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रखने की तवक्को। कराची और आज पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में आवाम का रश। महंगाई के बायस कुर्बानी का जानवर पहुंच से बाहर। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। जानवर महंगा होने पर व्यापारियों ने किरायों और चारे को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। 2 से 2.5 मन वाले जानवर का रेट 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया। अच्छे तगड़े जानवर की कीमत 5 लाख से 10 लाख के दरमियान मुकर्रर।